السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون، اور ان کی جو آیات ہیں وہ 1 تا 7 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا، سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ میرے عزیزو، بڑی اہم گفتگو ہوئی پیچھے سورہ قریش میں کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ الحرام کی عظمت، عزت، تقدس اور اس کی بالادستی قائم رکھی۔ اس کی وجہ سے قریش کو بھی اللہ نے عزت دی۔ یہ قریش وہ ہیں جو اس کے متولی بھی ہیں، رکھوالے ہیں۔ اب ہونا تو یوں چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے آ کر وہ نظام پیش کیا، وہ فکر اور فلسفہ پیش کیا جو رب ھذا البیت ہے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو اس کو تسلیم کر لیں۔ اور جو اللہ نے ان کو امن دیا، سیاسی بالادستی دی، معاشی طور پہ خوشحالی دی، اس کی بنیاد پر وہ آگے ایسا نظام قائم کریں۔ لیکن الٹا یہ ہے کہ وہ مخالف ہو گئے، اور اتنے مخالف ہو گئے کہ انصاف کا انکار کر دیا۔ آج کی سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو عدل و انصاف کی اہمیت کو واضح کیا، اس کے اثرات و نتائج کیا ہونے چاہیے، اور دوسرا خدا پرستی کیا ہوتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی نماز کا قیام، اقام الصلاۃ، وہ کیا ہے، اللہ نے اس کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، یکذب، جھٹلاتا ہے، بالدین، دین روز جزا بھی کہتے ہیں، انصاف ہونے کے دن کو کہتے ہیں، اور جو یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، وہ بھی ہے کہ انصاف کا دن۔ اللہ رب العزت تو ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، جو عقیدہ آخرت ہے، کہ انصاف پر قائم رہو۔ اگر دنیا میں آپ نے انصاف نہ کیا تو پھر یوم الدین تو قائم ہونا ہے۔ اس دن 2 اور 2 4 کی طرح سب چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے سوالیہ انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا لوگ دیکھے آپ نے جو انصاف کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ یتیم ایک وہ بچہ جس کے والدین سر پر نہیں ہیں، جو ابھی بالکل کمزور اور معصوم ہے، بجائے اس کی کفالت کی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، اس کی ضروریات کا خیال کیا جائے، وہ اس کو دھکے دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کے حقوق سلب کرتے ہیں،
اس کا مال غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ النساء میں بڑی تفصیلات ہیں اس کی، یہاں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے نمایاں ارشاد فرما دیا کہ کسی سوسائٹی میں یتیم اگر موجود ہیں اور سسٹم اس کی کفالت نہیں کرتا، بلکہ سسٹم اس کے حق کو سلب کرتا ہے، ان کے حقوق کو پامال کرتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں۔ دوسرا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ نہیں ابارتا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر۔ ایک محتاج اور مسکین شخص ہے، سوسائٹی میں جو محروم المعیشت لوگ ہیں، بیچارے محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اب ان کے لیے تو نظام قائم کرنا چاہیے، اور الٹا کیا ہے، جو انکار کرتے ہیں اس انصاف کے دن کا، وہ مافیا کیا کرتے ہیں، مسکین کے اور حقوق چھینتے ہیں۔ پہلے تو ظالم مافیا، ظالم حکمران ایسا نظام تشکیل دیں گے، ٹیکسوں کا نظام بنائیں گے، مہنگائی کا نظام بنائیں گے کہ جو شخص کماتا ہے وہ سب اس میں کھپ جاتا ہے۔ میرے عزیزو غور کیجئے، آج بجلی کے لیے محنت ہر بندہ نہیں کر رہا، ہر گھر میں وہ سولر لگا رہا ہے، یو پی ایس لگا رہا ہے۔ سردی گرمی کے اعتبار سے دیکھیے، گیس کا بندوبست خود کر رہا ہے وہ۔ بنیادی ضروریات جو روٹی، کپڑا، مکان ہے ایک شخص کی، وہ ان بنیادی ضروریات سے محروم ہے، محروم المعیشت ہے، اور یہ ظالم مافیا اس کو اوپر نہیں آنے دے رہا، بلکہ ایک خاص مذہبی طبقہ ساتھ ملا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے جی۔ ایک شخص کھربوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، عیاش اور بدماش ہے، اور دوسری طرف ایک وقت، 2 وقت کے کھانے کے اس کے پاس پیسے نہیں، بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو کہیں گے یہ تو اللہ کی مرضی ہے، یہ غربت اور امارت کی تقسیم اللہ نے کی ہے۔ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ تم مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے، اس کی مینجمنٹ نہیں کرتے، اس کا سسٹم نہیں بناتے، تم تو اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ یہ کہاں سے فلسفہ گڑھ لیا انہوں نے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ میرے عزیزو یاد رکھو، یہ ہے دین، یہ ہے اللہ کا قرآن، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اس کو سمجھو۔ آگے اللہ نے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ یہ جو یوم الدین اور عقیدہ آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کون بیانیہ جاری کرتے ہیں؟ نمازی لوگ۔ نمازی یہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں، ہم بڑے دیندار ہیں، ہماری وضع قطع بھی شریعت کے مطابق ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں سنیے، فَوَيْلٌ، پس خرابی ہے۔ ویل کے 2 معنی ہیں، ایک جہنم کا ٹھکانہ ہے، اس کو ویل کہتے ہیں، دوسرا اس کا معنی بربادی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے عزیزو، فَوَيْلٌ، پس بربادی ہے، خرابی ہے، کس کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ جو بڑا دعویٰ کرتے ہیں نمازوں کا، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ بڑا بڑا بیانیہ جاری کرتے ہیں، بڑے متکبر ہوتے ہیں، یہ ہم جیسے ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تو بربادی ہے۔ کیوں بربادی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آگے 3 وجوہات بتا دیں اللہ تعالیٰ نے، جن کا تعلق سیاسی نظام، معاشی نظام اور سماجی نظام سے۔ اللہ کہتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ جو نمازی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں
یہ تو اپنی نمازوں سے ساہون بے خبر ہیں۔ یا اللہ، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، بے خبر کیسے ہیں؟ بھائی بے خبر اس لیے ہے کہ نماز 2 4 10 رکعات کو نہیں کہا جاتا۔ نماز تو قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نماز تو خدا شناسی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، نماز تو بالدین، یوم انصاف کا سمجھنا اور انصاف قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ نماز سے۔ تو نماز سے تو ہم عدل سیکھتے ہیں، انصاف سیکھتے ہیں، اور یہ نمازی صاحب اس سے غافل ہیں۔ یہ تو نماز پڑھی اور گھر آ گئے بس۔ یہ نماز کے عادی ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے نتائج کو نہیں سمجھتے، نماز کی روح کو نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک میں اگر آپ مطالعہ کریں گے، کئی جگہوں پر گزرا ہے، تو نمازی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے بڑا کھول کھول کے بیان کیا نمازی کس کو کہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، سبحان اللہ۔ دوسری ان کی خامی یہ ہے کہ یہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ نماز پڑھی، اپنے آپ کو نمازی سمجھا، چمکایا، اور جبے کبے پہنے اور کہا جناب ہم نمازی ہو گئے۔ نمازی ہونے کے لیے تو خدا شناسی ہونا پڑے گا، اللہ کی پہچان کا پیدا ہونا ہے۔ اسی طرح کہا گیا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز شروع کی اور حساب کتاب نماز کے اندر، سارے مسائل نماز کے اندر۔ کیوں؟ جو قلبی اور دماغی ہماری صلاحیتیں ہیں وہ شرح صدر کے ساتھ نماز میں موجود ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد تو اس کا نتیجہ دیکھنا ہے کیا ہے، تو دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اس کی حقیقت کو دیکھو۔ اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سماجی سطح پر اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ عام برتنے کی چیزیں، روزمرہ کی چیزیں وہ بھی اپنے بھائیوں کو نہیں دیتے، یعنی ان میں خدمت خلق کا جذبہ ہی نہیں ہے، ان میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے، رفع عامہ کا جذبہ نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کر بھی دیں گے تو احسان جتلائیں گے۔ میرے عزیزو، بڑی اہم گفتگو ہے یہ، توجہ رکھیے اس پر۔ اللہ رب العزت نے نمازیوں کو لیے خصوصاً ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ نمازی فکری طور پر، سماجی سطح پر، قلبی اور دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور عملی نظام کے اعتبار سے انصاف قائم کریں۔ اگر وہ انصاف قائم نہیں کرتے تو ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ اس دن کو جھٹلا رہے ہیں جو انصاف کا دن ہے، اور نظام عدل کو جھٹلا رہے ہیں، عدل کے نظام کے قیام کو جھٹلا رہے ہیں، اور یہی اہل مکہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔